ناظرین، میں ملک غضنفر امان حاضر ہوں آج کے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ، اور آج ہماری مہمان ہیں پی ٹی آئی کی رہنما ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، کالم نگار ہیں، فیچر رائٹر ہیں اور برانڈ ایمبیسڈر ہیں مختلف این جی اوز کی۔ ہم اپنے پروگرام میں پی ٹی آئی کی رہنما شہزادی اورنگزیب صاحبہ کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، آج ہم ان سے بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال پر، نواز شریف صاحب کی بیرون ملک روانگی پہ، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی موجودہ کارکردگی، خاص طور پر سیاست میں خواتین کے کردار کے حوالے سے ان پہ بات کریں گے۔ جی تو میڈم بتائیے گا کہ ملک میں جو خواتین ہیں ان کا سیاست میں کیا رول ہے؟ کیا آپ اس سے سیٹسفائی ہیں، مطمئن ہیں کہ خواتین کو جو کہا جاتا ہے، جو ان کو عہدہ دیا جاتا ہے اور جہاں ان کو نوازا جاتا ہے، کیا اس سے وہ مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ عورت کے کردار پہ بات کریں یا عورت کو سیاست میں اس کا جو کردار ہے جی، اس کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گی کہ ریزرو سیٹوں پہ ان کو موقع دیا جاتا ہے آگے آنے کا، دفاتر میں، اسکولوں میں، زندگی غرض ہر جگہ عورت کو عہدے دیے جاتے ہیں، ان کو کام پہ رکھا جاتا ہے، مگر کہیں پر بھی ان کی پورے طریقے سے ان کو انفرادی طور پر نہ تو عزت دی جاتی ہے، نہ ان کو کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، کیونکہ اپنی ان کو انڈر سپرویژن رکھا جاتا ہے، اپنے اختیارات اپنے پاس رکھے جاتے ہیں، مگر نام کے لیے ان کو سب عہدوں پہ رکھا جاتا ہے، ان کو نمائندگی دی جاتی ہے، اور پھر کہا یہ جاتا ہے جی کہ ہم نے عورت کو موقع دیا، وہ کر نہیں سکی۔ جب آپ پورے طریقے سے ان کو میدان نہیں دیں گے، ان کو اپنی صلاحیتیں آزمانے کا موقع نہیں دیں گے، تو پھر وہ یہی کرتی ہیں، کوئی ڈرائنگ روم کی سیاست کر لیتی ہے، کوئی پارلیمنٹ کی کر لیتی ہے، اور کوئی ملی جلی کر کے کہیں نہ کہیں بیٹھ تو گئے ہیں سارے، مگر عورت کو اگر آپ پورے طریقے سے اس کی صلاحیتوں کے ساتھ آگے آنے کا موقع دیں تو یقیناً پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے، اور یہ بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ جیسے عورت ایک معاشرے میں ایک اچھا شخص، ایک اچھا فرد بھیجتی ہے اولاد کی صورت میں، بھائی کی صورت میں، باپ یا خاوند کی صورت میں، اس کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے۔ یہ اسی کی وجہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ایک مکمل طریقے سے اختیارات کو استعمال کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، سمجھاتی ہے، بناتی ہے، تو معاشرے کے اندر چیزیں بہتری کی طرف چلتی رہتی ہیں، اور اگر اسی طرح اداروں میں ان کو دیا جائے موقع تو وہ یقیناً اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں گی۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ مشرف دور حکومت میں خواتین کو مختص سیٹوں پہ لائی، ان کا 33% کوٹا رکھا گیا، ہر اسمبلی میں، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی خواتین الیکٹ بھی ہوئیں، کچھ مختص سیٹوں پہ آئیں، کچھ جنرل سیٹوں پہ آئیں، لیکن خواتین نے کوئی ایسا نمایاں کردار ادا نہیں کیا کہ وہ اپنا نام بنا سکیں کسی فیلڈ میں، کسی وزارت میں، کسی عہدے پہ۔ کیا وجہ ہے؟ بیسیکلی وجہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم صرف اتنی سی ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے نا جی، اپنی اجارہ داری نہیں چھوڑتا، مردوں کا معاشرہ ہے، وہ اپنی ڈومینیشن برقرار رکھتا ہے، وہ پورے طریقے سے اختیارات آگے ٹرانسفر نہیں کرتا، منتقل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے۔ اسے یہ خطرہ رہتا ہے کہ شاید میں کم تر محسوس ہو جاؤں گا، میں کم تر رہ جاؤں گا، یا میری کوئی صلاحیت جو ہے وہ میری مردانگی پہ کوئی حرف آئے گا۔ جی، حالانکہ عورت ہمیشہ اس کی قابلیت کو بڑھاتی ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کو سہارا دیتی ہے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ نے ان کو وزارتوں پہ بٹھایا، اختیارات اپنے پاس رکھے، آپ نے ان کو بڑے عہدے دیے، مگر ان کو آگے آنے کا موقع نہیں دیے۔ جب مین چیزیں آپ ان کو دیں گے ہی نہیں تو وہ کیسے اپنے آپ کو ثابت کر سکیں گی کہ ہم ایک اچھے عہدے پر ہیں میڈم آپ اور یہ صلاحیت رہنما ہیں پی ٹی آئی کی، کیا خیال ہے ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، نواز شریف صاحب کی روانگی ہے، بیماری کے لیے علاج کے لیے وہ چلے گئے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ موجودہ بعد میں حکومت کو کیا اسٹریٹجی اپنانی ہے، کیا کارکردگی دکھانی ہے؟ عوام کو انہوں نے مہنگائی میں مار دیا ہے، عوام مہنگائی کے تلے رو رہی ہے، حکومت اب کیا کرے گی؟ سیاست تو ختم ہو گئی، نواز شریف صاحب گئے، سیاست ختم، کیا پلان ہوگا؟ دیکھیں، کسی ایک شخص کے جانے سے سیاست ختم نہیں ہوتی، جی، اور وہ گئے ہیں، بیماری کی صورت میں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی دے، اور سیاست اگر وہ سیاسی بندے ہیں تو وہ یقیناً واپس آئیں گے اور آ کے اپنے ان حالات کا اور ان مقدموں کا مقابلہ کریں گے۔ یہ سیاست کا پہلا اصول ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور
پیچھے جو ان کے فیملی کے افراد ہیں، جو ان کے دوسرے بچے ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اگلے سیاسی ادوار کے مالک ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو ابھی سیاست سمجھنے میں بہت ٹائم لگے گا. وہ ابھی تک اپنے آپ کو سیاسی طور پر میچور نہیں کر سکے. اچھا میڈم، پنجاب میں خاص طور پہ مرکز میں بھی بات ہو رہی ہے کہ جی حکومت کی تبدیلی ہو رہی ہے، حکومت تبدیل ہو رہی ہے. کیا خیال ہے کہ یہ اس جمہوری پروسیس کی نفی نہیں ہے جو نون لیگ بھی کہتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے، کاف لیگ بھی کہتی ہے کہ جی ہر حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیے جائیں؟ اگر یہ جمہوری عمل ہے تو وہ موجودہ حکومت کو 5 سال پورے کرنے کیوں نہیں دیے جا رہے؟ کیوں استعفیٰ مانگا جا رہا ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے؟ یہ استعفے مانگنے یا اس طرح کی جمہوریت کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرنا، یا یہ سمجھنا کہ جو ایک خاص طبقہ ہوتا ہے نا جن کو اپنے مفادات ہوتی ہیں، جی. جب ان کو اپنے مفادات پورے ہوتے نظر نہیں آتے، یا ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم نے جو ماضی کی غلطیاں کی ہیں اب وہ ہمارے گلے میں احتساب کی صورت میں ہمیں کھینچا جائے گا، تو پھر وہ منوپلی بناتے ہیں کہ 4 لوگ مل جائیں اور ہم کسی طرح ان کو ختم کر دیں تاکہ ہم احتساب کی صورت سے بچ سکیں، ہمیں حساب نہ دینا پڑے. اچھا میڈم، آخر میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں، بعض اس میں بڑے بڑے نام شامل تھے، بڑے بڑے عہدے لوگ شامل تھے، بڑے بڑے خاندان کی خواتین شامل تھیں جن کا اپنا بڑا نام، پڑھی لکھی، جن کو کہا جاتا ہے کہ جی پڑھی لکھی خواتین. کیا آپ سیٹسفائی ہیں اپنی پارٹی میں؟ آپ کو جو عزت دی گئی، آپ کو جو احترام دیا گیا، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی یقیناً عورت کو عزت اور احترام تو دیا جاتا ہے، عہدے بھی دیے گئے ہیں، پی ٹی آئی میں بھی اسی طرح عہدے دیے گئے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کو کھل کے پوری طرح سے اپنی صلاحیتیں استعمال کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. بہت سی جگہوں پر ابھی بھی عہدے ہیں، اور کیا دیکھا جائے تو بیت المال ہے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، بس عورتوں کو مخصوص ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے تھوڑی سی جگہ پہ قید کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بات بہت واضح ہے کہ جب عورت میدان میں کھڑی ہو کے کام کرنے پہ آتی ہے تو وہ مرد کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے. بس یہی چیز ان کو مار رہی ہے کہ کہیں یہ ہم سے آگے نہ نکل جائیں، جس کی واضح مثال بے نظیر بھٹو مرحومہ. اچھا، اس میں آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ خواتین میں بھی پسند ناپسند کا کوئی سلسلہ چلتا ہے؟ دیکھیے، پسند اور ناپسند تو انسان کا ایک فطری سا عمل ہے نا، اس کے اندر ہوتا ہے. وہ کچھ جگہوں پہ جاتی ہیں، کچھ جگہوں پہ جانا چاہتی ہیں، لیکن وہ ایک سسٹم کے اندر ٹریپ ہے. پسند ناپسند یقیناً اثر انداز ہوتی ہے، اور سم ٹائم انسان سوچ رہا ہوتا ہے، موقع دیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ کسی شخص کے اندر کیا خوبی ہے، ہم اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ایک سرٹن لیمٹس کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، جی یہی حدود ہے آپ کی، اسی کے اندر آپ نے یہی 3-4 کام کرنے، تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے عورت کو آزادی بھی دی ہے، حقوق بھی دیے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ عورت آگے بڑھ کے کام کرے. یہ صرف لفظوں کا کھیل ہے جو یہاں سے وہاں ہوتا ہے. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام صدائے لاہور، جس میں شہزادی اورنگزیب صاحبہ نے فرمایا کہ خواتین کو آگے لایا تو گیا لیکن ان کو آگے بٹھایا نہیں گیا. خواتین کو جو جائز مقام ہے وہ نہیں دیا گیا، ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، ان کو وہ نہیں کرنے دیا جاتا جو ان کے اندر صلاحیتیں ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.